کرو مہربانی اہل زمیں پر، کرو مہربانی اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ جو دنیا میں رحم احسان کا معاملہ کرتا، اللہ پاک اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے۔ احسان کہتے ہیں اچھے کام کو، چاہے وہ معاملات میں ہو، عبادت میں ہو، معاشرت میں ہو، کسی بھی اعتبار سے بہترین کام کرنے کو احسان کہتے ہیں۔ اور دنیا کے اعتبار سے دیکھ لیجئے، ہر ایک کے ساتھ کسی نہ کسی کا سپورٹ ہوتا ہے۔ باپ بیٹے سے کہتا ہے بیٹا ڈرنے کی بات نہیں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ دوست سے کہتا ہے میں ہوں تیرے ساتھ۔ فلاں رشتہ دار فلاں سے کہتا ہے تمہارے ساتھ میں ہوں۔ اور ایسے ہی اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنین، کہ بے شک اللہ پاک تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے اور اچھے کام کرنے والوں کے ساتھ۔ سوچو جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اسے کوئی پریشانی اور غم ان چیزوں سے اس کو اللہ پاک حفاظت کر دیتے ہیں۔ جس کو یہ بات کا یقین ہو کہ میرے ساتھ کون ہے؟ اللہ، میرے ساتھ اللہ۔ تو اچھے کام کرنا، مخلوق کو نفع پہنچانا، مخلوق کو سکون پہنچانا، راحت پہنچانا۔ حدیث پاک میں آتا جو مخلوق کو فائدہ پہنچاتا ہے اللہ اس کو فائدہ پہنچاتے۔ آج یہ چیز ہمارے زندگی سے نکلتی جا رہی ہے۔ کسی کے کام آنا، کسی کی مدد کرنا، کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانی کو دور کرنا، یہ چیز آج ہماری زندگی سے نکلتی جا رہی ہے۔ ہر کوئی سوچ رہا ہے کہ میں کیسا خوش رہوں، میرے گھر والے کیسا خوش رہے۔ بس آج اپنے کو اپنی پڑی ہے آج۔ لیکن ہم انبیاء کرام کی زندگی دیکھ لیں، صحابہ کرام کی زندگی دیکھ لیں تو احسان کسے کہتے ہیں ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ محسنین اللہ نے قرآن پاک میں بہت ساری جگہ ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنین، اللہ پاک احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ احسان مطلب کسی کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا، اچھائی کا معاملہ کرنا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ پاک احسان کرنے والے، اچھے کام کرنے والے کے کام کو کبھی ضائع نہیں کرتے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ پاک احسان کرنے والوں کے قریب ہے۔ اتنی ساری آیتیں اور ڈھیر ساری حدیثیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ احسان کا معاملہ کرو۔ الخلق عیال اللہ، مخلوق جو ہے وہ اللہ کی کیا ہے؟ جو بھی مخلوق الخلق عیال اللہ، اللہ کا کنبہ ہے۔ اس کے ساتھ جو رحم کا معاملہ کرے گا اللہ اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے گا۔ جیسے کہ میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو، آسمان والا تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ کرے۔ ایک بڑا پیارا واقعہ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے، بین رجل یمشی فی الطریق، کہ ایک آدمی راستے سے گزر رہا تھا، اشتد علیہ العطش، اس کو سخت پیاس لگی۔ جیسے آج گرمی کا موسم ہے، دوپہر کے وقت میں بہت زیادہ پانی کا تقاضا ہوتا ہے، اگر کئی گھنٹے تک انسان کو پانی نہ ملے تو پریشان ہو جائے۔ تو اسی طرح نبی علیہ السلام ایک واقعہ بتلا رہے ہیں، ایک شخص راستے سے گزر رہا تھا، اس کو بہت زیادہ سخت پیاس لگی، فوجد بئرا، تو اس نے ایک کنواں، اس کو کنواں نظر آیا، فنزل فیہا فشرب، وہ کنویں کے اندر اترا اور اس نے پانی پیا۔ جیسے ثم خرج، جیسے وہ باہر نکلا، فاذا کلب یلہث، اس نے دیکھا جیسے وہ پانی پی کر باہر نکلا کنویں سے، اس نے دیکھا سائڈ میں ایک کتا ہے جو ہانپ رہا ہے، پیاس کی وجہ سے قریب ہے کہ اس کی جان جانے والی ہے۔ تو اس نے دیکھا
یاکل الثرى من العطش، وہ جو کیچڑ تھا ہلکا ہلکا جہاں پر پانی محسوس ہو رہا تھا اس میں اپنی وہ منڈی اپنا سر ڈال رہا تھا کہ میری پیاس بجھ جائے، اور موت کے بالکل وہ قریب تھا، اتنی پیاس اس کتے کے بچے کو لگی ہوئی تھی۔ تو اس شخص نے جیسے دیکھا فقال الرجل، اس شخص نے کہا لقد بلغ هذا الكلب من العطش، یقیناً یہ جو کتے کا جو بچہ ہے اس کی بھی وہی کیفیت ہوئی ہے جو تھوڑی دیر پہلے میری کیفیت ہوئی تھی۔ فنزل البئر فملأه خفاه ماء، تو اس نے کیا کیا، پھر کنویں کے اندر اترا، اس کے پاس کوئی برتن نہیں تھا، کوئی سامان نہیں تھا، اس نے اپنا موزہ پیداوا ساکس نکال کر کیا کیا، اس کو مطلب پانی میں ڈبویا اور جتنا پانی ہو سکتا تھا اتنا نکالا۔ چمڑے کے موزے پہلے ہوتے تھے تو اس میں سے کیا کیا، اس نے پانی نکالا اور اس کتے کے سامنے ڈال دیا، کتے نے کیا کیا، پانی پیا، اس کی زندگی بچ گئی۔ کس کی زندگی؟ بولو، جس کی ویلیو اپنے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ کتے کی کیا ویلیو ہے ہمارے سامنے؟ انسان کدھر اور کتا کدھر؟ ایک ہم حقارت کی نگاہوں سے ہم دیکھتے اس کو، کچھ بھی ویلیو نہیں ہمارے سامنے کتے کی۔ تو اس شخص نے اس کتے کو پانی پلایا جو موت کے بالکل قریب تھا پیاس کی وجہ سے، اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ ثم امسكه بفيه حتى رقي، تو پانی اس کے سامنے پیش کیا، کتے نے وہ پانی پیا، اس کی زندگی بچ گئی۔ فشکر اللہ له فغفر له، اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کتے کے بچے کو، یا جو بھی کتا تھا جانور تھا، اس کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ کو اس بندے پر اتنا ترس آیا کہ اللہ نے اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ کس کو پلانے پر؟ کتے کو پلانے پر۔ لیکن آج انسان کو پلانے کو تیار نہیں ہے۔ سوچو ذرا، ایک کتے کے بچے کو پانی پلایا اس نے، اللہ نے اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، اور اسی عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنت دے دی۔ یہ واقعہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے اس لیے تاکہ پتا چلے کہ انسان اللہ کی اتنی عظیم الشان مخلوق ہے، اگر تم ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو گے، ان کے غم کو اپنا غم سمجھو گے، ان کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرو گے، اللہ جب کتے کے بچے کو پانی پلانے پر مغفرت کر سکتے تو انسانوں کو راحت دینے پر، انسانوں کو چین اور سکون پہنچانے پر، انسان کی پریشانی دور کرنے پر اللہ مغفرت نہیں کرے گا۔ یہ سمجھانا تھا سر۔ تو یہ احساس اور یہ چیز آج ہمارے زندگی سے نکل رہی ہے۔ کتنے واقعات ہمارے نظروں کے سامنے ہوتے، کتنے لوگ پریشان ہمارے سامنے آتے ہیں جن کی پریشانی ہم دور کر سکتے ہیں، لیکن دل میں بھی نہیں آتا چلو یار یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ میرے اللہ کا بندہ ہے، میرے اللہ نے اس کو پیدا کیا، لہذا میں اللہ کے واسطے اس کی پریشانی کو دور کروں۔ کسی کے دل میں بھی نہیں آتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو احسان والا مادہ، احسان والی کیفیت آج ہماری زندگی سے نکل گئی، ایک دوسرے کا سپورٹ کرنا زندگی سے آج ہمارے نکل گیا۔ یہ چیز ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ اور صحابہ کرام کا تو معاملہ ایسا تھا، اتنے اچھے کام کرنے کے باوجود چھپتے نہیں تھے، وہ چھپتے تھے، چھپتے تھے۔ اپن سوچتے اپن نے ذرا سا کچھ اچھا کام کرے نا، دو چار لوگوں نے نام لینا اپنا، دو چار لوگوں نے دیکھنا اپنے کو، لیکن صحابہ کا کیا معاملہ تھا؟ وہ یہ چاہتے تھے کہ مجھے کوئی نہ دیکھے اور میرا نام کسی کو پتہ نہ چلے۔ جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے، جو معذور حضرات ہوتے تھے ان کا ایک رجسٹر بنایا جاتا تھا کہ ان کی خدمت یہ کرے گا، ان کی خدمت یہ کرے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رجسٹر دیکھے تو بہت سارے معذورین کے نام تھے اندر، اور ایک بڑھیا کا نام تھا، تو اس کے آگے کسی کا نام نہیں تھا، خدمت کرنے والے کا نام نہیں تھا۔ احسان کی صفت لاؤ اپنے اندر، ایک دوسرے کے کام آؤ، اللہ چاہے سامنے والا تمہیں اس کا بدلہ دے یا نہ دے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تمہارے اس کام کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ جس طرح یوسف علیہ السلام جیل کے اندر تھے، دو قیدی آئے، خواب دیکھا، ان کو پتا چلا جیل خانے کے اندر ایک اللہ کا نیک بندہ ہے جو خواب کی تعبیر دیتا،
یوسف علیہ السلام کے پاس آئے. یوسف علیہ السلام نے کوئی بدلہ نہیں لیا, پیسہ نہیں لیا, شہرت نہیں چاہی, کوئی بھی چیز نہیں چاہی, بغیر کسی پیسے اور اجرت کے ان کے خواب کی تعبیر بدل. یہ صفت ہے کیا ہمارے اندر؟ ہم تو سوچتے ہیں میرا کام کیسے پورا ہو, میری غرض کیسے پوری ہو جائے, میں اس کا کام کروں گا جو میرا کام کرتا ہے. لیکن ان حضرات کے واقعات ذرا سنو, پڑھو اور سمجھو. یہ صفت آج ہمارے اندر سے نکل گئی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رجسٹر چیک کیا, سب کے آگے کسی نہ کسی کا نام تھا, لیکن ایک بڑھیا تھی جس کے آگے کسی کا نام نہیں تھا. تو حضرت عمر نے سوچا چلو میں اس بڑھیا کی کام کیا کرتا ہوں, خدمت کرتا ہوں. اور خدمت کیا تھی پہلے؟ خدمت یہ تھی پہلے کہ پانی ہر جگہ موجود نہیں ہوتا تھا. دور سے کنویں سے دور سے پانی اپنے کندھے پر, اپنے سر پر اٹھا کر گھر پر لانا پڑتا تھا, پینے کے واسطے ہو یا استعمال کے واسطے ہو. تو یہی خدمت, اور گھر کے کچھ کام کپڑے کے اعتبار سے, برتن کے اعتبار سے, کھانے کے اعتبار سے, یہ چند کام ہوتے تھے جو معذورین حضرات کے کیے جاتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب صبح کے وقت میں گئے اس بڑھیا کے گھر, تو دیکھا کہ بڑھیا سے کہا کہ میں آپ کے گھر خدمت کے واسطے آیا ہوں. کہا کہ خدمت کرنے والا آیا بھی, خدمت کیا بھی اور چلا بھی گیا. اچھا کون تھا وہ؟ کہا کہ کئی سالوں سے وہ میری خدمت کرتا ہے, لیکن آج تک اس نے اپنا نام نہ بتایا ہے اور نہ میں نے پوچھا ہے, مجھے نہیں پتا کون ہے. یہ صفت ہمارے اندر ہے کیا؟ غور کرو. ہم تو چاہتے ہیں تھوڑی سی کسی کی مدد کرے تو دو چار پوسٹ ادھر دے, دو چار فوٹو جب تک آتے نہیں, جب تک دل بھرتا نہیں اپنا, ایسا لگتا نہیں کسی کی اپنی خدمت کرے گا. کتنے ایسے اپنے ساتھ واقعات ہوتے ہیں, کوئی بزرگ راستے سے چل رہا ہے, ہم اکیلے ٹو ویلر پر, فور ویلر پر چل جا رہے ہیں, اس کو مدد کر سکتے ہیں. ہاں ان کو ذرا دیکھ دکھا کے ہیلپ کر دیا, گاڑی اچھی رہی تو بیٹھا راستہ دیکھ کے ماشاءاللہ ہے کوئی نہیں. خیر, تو کتنے ایسے ملتے ہیں جو معذور رہتے, راستے میں ہے کہیں پر جانے کے واسطے, تو ان کی بھی مدد کر سکتے. قریبی رشتہ دار ہے جو مجبور ہے پیسے کے اعتبار سے, اللہ نے ہمیں نوازا ہے, ان کی مدد کر سکتے. یعنی میں ایک دو مثالیں بتا رہا ہوں, ڈھیر سارے ایسے ہیں, اگر بتاتے بیٹھیں گے تو اثر ہو جائے گی. صرف ایک تو مثال کے طور پر میں بتا رہا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کون تھا وہ؟ کہا کہ مجھے نہیں معلوم کون تھا وہ. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نام کا نام بھی نہیں معلوم. وہ آتا ہے, کہا کہ چہرہ کیسا تھا؟ کہا کہ جب وہ آتا ہے مجھے کہتا ہے اماں پردہ کر لو, خدمت کرنے والا آ گیا. وہ آتا ہے, میں پردہ کر لیتی ہوں, اور وہ گھر کا پورا کام کر لیتا ہے, برتن صحیح سے دھل لیتا ہے, جما دیتا ہے, پانی مشکی سے باہر سے لا کر, ہنڈے سے لا کر گھر میں رکھ دیتا ہے, گھر کے اندر جو بھی کھانے کے واسطے ضرورت ہوتی ہے وہ تیار کرتا ہے. اور جب جانے کا وقت آتا ہے کہتا ہے کہ اماں کام ہو گیا, میں جا رہا ہوں, پردہ ختم. یہ معاملہ. تو اللہ پاک ایسے ان کے کام کو ضائع کریں گے کہ اللہ پاک, حالانکہ وہاں پر کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. اب ہم کیسے لوگوں کے کام کرنے کا سوچتے جو اپنے کام آگے چل کے بنانے والے. ایسے لوگوں کے کام کرو کہ اس کے علاوہ اور اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہ چلے. دیکھو اللہ پاک تمہارے ایسے وقت میں کام کریں گے جس وقت میں تمہیں اللہ کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی. اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی کام نہیں بنا سکے گا. ایسے حالت میں اللہ تمہارا کام بنائے. اس کے لیے یہ صفت اپنے اندر لائے اللہ کے واسطے, اللہ کے واسطے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوچے چلو آج لیٹ ہو گیا آنے میں, کل تھوڑا جلدی جا کر دیکھتا ہوں کہ کون ہے وہ اللہ کا بندہ. تہجد پڑھ کے نکلے دیکھنے کے واسطے کہ کون ہے وہ اللہ کا بندہ. دیکھے چہرے پر ایک کپڑا بندھا ہوا ہے, چپل دور نکال کر رکھ دیے, جوتیاں دور نکال کے رکھ دیے کہ جوتیوں کی وجہ سے آواز نہ آئے اور کسی کی نیند میں خلل نہ آئے. یہاں تک اہتمام کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. ہماری گاڑیاں ایسی جگہ پارک ہوتی کہ 10 لوگوں کو تو تکلیف آرام سے ہوتی. ہمارے کمرے کے اندر جب کاشی بولوں میں ہم پڑھتے تھے, ہمارے دوست تہجد کے لیے اٹھتے, ایسا اٹھتے تھے کہ ہمیں بھی پتہ نہیں چلتا کہ کب گئے تہجد پڑھنے اور کب آئے. جب اللہ پاک ہمیں توفیق دیتا تب معلوم پڑتا تھا کہ یار یہ کیا ہوئے, تہجد پڑھنے کے لیے گئے. کتنے سارے ہمارے دوست ایسے تھے جو پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے.
पीर और जुमेरात का रोजा मदरसे के अंदर। खैर, तो हमारा मामला भी ऐसे ही होना चाहिए कि हम अगर कोई काम करें तो अल्लाह को राजी करने के वास्ते, तो उसका नतीजा, उसका रिजल्ट अल्लाह दुनिया में भी दिखाएगा, आखिरत में भी दिखाएगा इंशाअल्लाह। काम आने की कोशिश करें, एक दूसरे के काम। पूरे बयान का खुलासा इतना ही याद रखो कि अगर मुझसे हो सका किसी के मैं काम आऊं, तो इससे बड़ा अल्लाह का मुझ पर एहसान क्या कि मैं किसी के काम आ रहा हूं। मैं किसी के काम आ रहा हूं, ये अल्लाह का मुझ पर एहसान है, ये अल्लाह का मुझ पर एहसान। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तहज्जुद के वक्त में देखा कि एक शख्स है जिसने अपनी जूतियां दूर निकाल के रखी हुई है, चेहरे पर कपड़ा बंधा हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता उस घर के करीब आया, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोला गया, पूरा काम वगैरह कर दिया। जब वापस जाने लगा तो हज़रत उमर ने पकड़ लिया, मन अंता, ए बड़ा बड़ा कौन हो तुम जो इतनी खामोशी से इतना अच्छा बेहतरीन काम करते हो। कहा कि अल्लाह के बंदे, ये राज मेरे और मेरे अल्लाह के दरमियान है, तो इस राज को फाश न कर। कहा कि नहीं बताओ, मैं किसी को नहीं बताऊं। तो जब उन्होंने कपड़ा हटाया तो कौन थे? वो वक्त के खलीफा अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु। जरा सा औहदा मिल गया ना, स्त्री खराब नहीं होना, जरा सी कुर्सी और पावर मिल गया तो बस खलासी मामला हो गया। अमीरुल मोमिनीन है और एक नाबीना बुढ़िया है, माजूर बुढ़िया है, उसके घर का जाके काम करते हैं, बर्तन धोते, पानी भरते। जरा सा रास्ते पर कचरा गिर रहा है, अरे नहीं वो साहब कैसे उठेंगे, वो है ना वो, क्यों सवाब नहीं होना क्या अपने को? खंदक के वक्त में जब खंदक गड़प किया जा रहा था, सहाबा किराम भी पत्थर मट्टी बाहर निकाल रहे थे और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से पत्थर और मिट्टी बाहर निकाल रहे थे। सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल आप रहने दीजिए, हम करते हैं। कहा कि तुमसे ज्यादा सवाब तो मुझे चाहिए, तुमसे ज्यादा सवाब तो मुझे चाहिए। अपने को सवाब ऐसी जगह होना जहां पर दो चार लोग देखते, जहां पर दो चार लोग देखते, इसके लिए एक दूसरे के काम आए। जहां मौका मिले नेकी करने का करो। ला तहकिरन्ना मिनल मारूफि शैआ, किसी छोटी सी छोटी नेकी को हकीर मत समझो, पता नहीं उसी की वजह से अल्लाह तुम्हें जन्नत दे। जैसे कि शुरू में मैंने वाकया बताया, कुत्ते को पानी पिलाया, अल्लाह ने उसकी वजह से जन्नत दे दी उसको। करेंगे सब इंशाअल्लाह। मौका मिले नेकी करो, मौका मिले किसी के काम आओ। तुम्हारी, इससे पहले भी मैंने कई मर्तबा बताया, हजारों सालों की इबादत एक तरफ और किसी के काम आना ये एक तरफ, इतनी बड़ी फजीलत वाली चीज है। करेंगे सब इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए।